أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي وأبو داود وقال هذا حديث حسن صحیح۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا۔ تیرا مقام جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ معزز سامعین و ناظرین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کو جاننے، سیکھنے، پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ وقت اپنی بارگاہ الہی میں اسے قبول و منظور فرما لے اور اسے ہمارے موازین حسنات میں شامل فرما لے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہوا قل ہوا قل ہوا۔ دھیان کیجئے، یہ جو دو نقطے والا کاف ہوتا ہے اس کی آواز اور ہے، اور کتاب والا کاف اس کی آواز اور ہے۔ اس کو ہم نے قاف قاف قل ہوا قل ہوا قل ہوا قل هو اللہ قل هو اللہ۔ لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ 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 اللہ۔ اچھا، یہ آج ہمارے لیے ایک یہاں پر ایک قاعدہ ہوگا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ اللہ، اسے لفظ جلالہ کہا جاتا ہے۔ لفظ جلالہ سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس لفظ جلالہ کو کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے قل هو اللہ، اللہ سے پہلے حرف پر واو ہے، واو پر زبر ہے، تو ہم نے اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھا، قل هو اللہ۔ اب آپ ذرا اپنے بائیں طرف دیکھیں، نصر اللہ، اللہ ہے اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو اس لفظ جلالہ کے لام کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، نصر اللہ۔ قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ۔ لیکن اگر لفظ جلالہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو پھر اللہ کا جو لام ہے یہ باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے بسم اللہ بسم اللہ، تو یہاں ہم نے لفظ جلالہ کے لام کو موٹا نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے جان لیا کہ جب بھی لفظ جلالہ سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، اس لفظ جلالہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے،
قل هو اللہ نصر اللہ، اور اگر لفظ جلالہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو پھر وہ لام باریک پڑھا جائے گا، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے پڑھیے، احد، 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 احد۔ اب پوری آیت کو ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں آپ دیکھیے، ہم نے سورہ فلق میں ایک قاعدہ جانا تھا، ایک حکم جانا تھا جسے ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ حروف قلقلہ میں 5 حروف ہوتے ہیں، اور یہ 5 حرف جب ہم ان پر وقف کریں گے یا یہ ساکن ہوں گے یا ہم اس پر سانس توڑیں گے تو پھر اس حرف کے اندر ایک خاص قسم کی حرکت پیدا ہوگی۔ احد، احد نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ احد۔ یہ دال کو میں نے کلر کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ دیکھیے، غور کیجئے، احد، احد۔ تو یہ دال ان 5 حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، لہٰذا یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا۔ قل هو اللہ احد، لفظ جلالہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے ہم نے لفظ جلالہ کے لام کو پر کر کے پڑھا ہے۔ قل هو اللہ احد، جی، قل هو اللہ احد۔ اگلی آیت کو اب دیکھیں گے، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں لفظ جلالہ یعنی الف کے اوپر، حمزہ کے اوپر، ہم نے الف کے اوپر زبر ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہاں بھی یہ لام لفظ جلالہ کا لام اسے پر پڑھا جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور الصمد کا دال ہے، یہاں ہم نے وقف کیا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں قلقلہ ہوگا، جی، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد کرتے جائیں، دیکھیں یہ 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ ہیں، یہ دہرائی کے طور پر میں آپ کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں یہاں پر۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد، لم یلد۔ یہ لام کے بعد جو میم ہے ساکن ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے کہ اس میں حرکت پیدا نہیں ہونی چاہیے، لم، لم نہیں کرنا، یہ ایک قسم کا قلقلہ بن جائے گا، تو یہاں اس میم کو ہم نے بالکل ساکن رکھنا ہے، آواز کاٹ دینی ہے، لم، لم، لم یلد، یلد، دال میں قلقلہ ہوگا اور میم میں قلقلہ نہیں، ساکن ہو جائے گا میم، لم یلد، لم یلد، لم یلد۔ دال چونکہ ہم اس پر وقف کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر یہ سکون ہوگا، جب سکون ہوگا تو یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے۔ لم یلد، لم یلد، لم یلد، ولم یولد، ولم یولد۔ ولم نہیں پڑھنا ہم نے، ولم غلط ہوگا، ولم، ولم، آواز کو بالکل بند کر دینا ہے، ولم یولد، اور دال میں قلقلہ ہوگا، لام، لم، میم ساکن ہو جائے گی بالکل پوری طرح، اور دال میں قلقلہ ہم کریں گے، ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد۔ اب پوری آیت کو ہم پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد۔ اب 2 ہمارے پاس میم ساکن ہے اور 2 ہی ہمارے پاس دال ساکن ہے، دونوں دال ساکن کے اندر ہم کیا کریں گے؟
قلقلہ کریں گے اور دونوں میموں کو ہم ساکن کریں گے، بالکل آواز دوبارہ نہیں نکلے گی۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ اب اگلی آیت کی طرف آئیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، پھر میم ساکن ہے، یہاں آواز لم والی آواز نہیں نکلے گی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ اچھا اب ذرا آپ غور کریں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد لام آ رہا ہے اور لام کے اوپر شد آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ جب اس طرح نون ساکن ہو اور اس کے آگے لام ہو یا را ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس نون کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، اس نون کو نہیں ادا کرتے، یکن لہو نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کو لام کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے اور آواز کیسے ہماری نکلے گی، یکن لہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ۔ ابھی آپ دیکھیں احد کا دال بھی اس میں قلقلہ ہے، تو آپ نے یہاں بھی جب آپ وقف کریں گے تو اسے قلقلہ کریں گے یہاں پر، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب پوری آیت کو ہم پڑھیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب غور کیجئے، ہمارے پاس اس آیت کے اندر تین چیزیں آپ نے اس پر غور کرنی ہے۔ ایک، ولم کو اچھی طرح ساکن کرنا ہے، دوسرا یکن کا نون جو ہے اس کو ادا ہم نہیں کریں گے بلکہ کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام شد والا حرف بن جائے گا، اور احد کے دال میں ہم قلقلہ کریں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اب ہم نے جان لیا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ اس صورت میں ابھی ہم جب اس صورت کو پورا پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے پوری سورہ کو، تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس میں کتنی مرتبہ دال آیا ہے اور کتنی مرتبہ قلقلہ آیا ہے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو اور سورہ فلق کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو قلقلہ کا حکم بآسانی یاد ہو جائے گا، اور جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں یہ حروف قلقلہ آئیں گے آپ اس حکم کو، آپ اس قاعدے کو بأحسن طریقے سے ادا کرنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ تو آئیے پوری سورہ کو ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا، یہ علم ہوگا، چلیں دوہرا دیتے ہیں ہم اس بات کو کہ سورہ اخلاص کی اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے کہ ایک بار اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کو 1/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بہن، اگر کوئی بھائی، اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی مرد، اگر کوئی عورت، اگر کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لے تو گویا اس نے پورے قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں۔
اس امت کی عمر اگرچہ کم ہے لیکن اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ نے اسے بے بہا انعامات عطا کر رکھے ہیں۔ تو آئیے ہم اسی کے ساتھ آج کے سبق کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ پھر یہی درخواست ہے آپ کو کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں اپنی نماز میں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو دہرایا کریں، اور اس طرح دہرایا کریں کہ آپ اس کی صحیح تلاوت کر رہے ہیں۔ نماز کو اس طرح سے ادا کیا جائے جیسے کوئی اناڑی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ کھلاڑی بن کے نماز نہ پڑھیں بلکہ اناڑی بن کے آپ پڑھیں، اور ان آیات کو جب آپ اناڑی بن کے ابتدا میں ان آیات کو پڑھیں گے، ان کی تلاوت کریں گے اور ان پر غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز کے اندر ایک خاص قسم کا خضوع اس میں آ جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی بندگی اس طرح سے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیری نہیں بنتی نماز میں تو کم از کم یہ کیفیت بننی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔